تھا ذکر کہ ہے کون سی شے قند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب صد تقریب محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے غداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی ماسٹر اختر فاروقی صاحب، بھائی خضر حیات صاحب، محمد سمیع اللہ فاروقی صاحب اور محترم قاری احسان صاحب، ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دوستوں اور پرخلوص دعوت اور ان کی کوشش کے بعد آپ سے اللہ نے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف نصیب کیا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ پیار ہے اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے دین سے، اتنی گرمی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر اکٹھے ہیں اور کافی دیر سے انتظار میں بھی ہیں۔ میں ممنون ہوں مولانا محمد عارف صاحب کا، بھائی فوجی محمد رمضان بلوچ صاحب کا، حاجی ملازم حسین صاحب کا، رائس نمرتی صاحب کا، بھائی عبدالغفور صاحب کا، کہ جن پہ محبتیں مسلسل میرے لیے ایک تسلی کا سبب بھی ہیں، اور مستقبل میں اور حال میں الحمدللہ مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ دو چار نام میں نے گن دیے ہیں، ورنہ آپ حضرات اور ہم اتنی بڑی مقدار میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے چہرہ شناس بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب ہم ایک دوسرے کے مزاج شناس بھی ہوں گے۔ سامعین محترم، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں مینار نور بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اندھیر نگری میں آئے جب کائنات میں اندھیروں کا راج تھا، ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بیٹیاں زندہ دفن کرنے کا اندھیرا، بہنوں کو عزت نہ دینے کا اندھیرا، ماؤں کی بے ادبی کرنے کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سچے رب کو چھوڑ کے لوگ قبروں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے، شجروں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے، بہتے دریاؤں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے۔
ایسے عالم میں جب کہ لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے، اپنی ماؤں سے بطور وراثت ہم بستری کیا کرتے تھے۔ اس اندھیر نگری میں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں اللہ نے انعام کیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی ولادت ہوئی، ایک دل نشیں ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ دھرتی پہ قدم رکھنے والی ہستی تشریف لے کے آئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، گھر خوشبو سے بھر گیا۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی، اپنا پوتا دیکھنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جو خوشبو کا جھونکا آیا تو حیران ہو کر کہا، آمنہ خوشبو لگائیے، میرا جوان بیٹا بھلا دیا، ابھی عبداللہ کو فوت ہوئے سال بھی پورا نہیں ہوا، خوشبو لگا لی۔ اماں آمنہ تڑپ اٹھی، فرمایا ابا جان میں نے تو خوشبو نہیں لگائی، بیٹا خوشبو تو آ رہی ہے۔ فرمایا ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے، وہ جو آپ کا پوتا کائنات میں تشریف لے کے آیا ہے، جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ بھی آئے ہیں، یہ اس مبارک بچے کے جسم کی خوشبو ہے جو پورے گھر کے صحت میں پھیلی ہوئی۔ اور ابا جان یہ آج کی بات تو نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے آیا مجھے پسینہ آتا ہے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے، مجھے اگر پسینہ آتا ہے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے، میں بات کرتی ہوں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے، میں لعاب ہوتا ہے تو میرے لعاب سے خوشبو آتی ہے۔ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے اس وقت سے ابا جان میری بات بھی خوشبودار ہو گئی، میری ذات بھی خوشبودار ہو گئی، میرا پسینہ بھی خوشبودار ہو گیا۔ یہ ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی، یہ تیرے پوتے کی خوشبو ہے جس نے پورے گھر کو بہکا رکھا۔ اور ابا جان یہ آج کی بات تو نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوئی۔ یہ آج کی بات تو نہیں۔ ابا جان میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اماں آمنہ فرماتی ہے جب میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو میری ہمراہی لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے ڈول اندر پھینکتی اور جھک جاتی اور پھر جھک کے ڈول باہر نکالتی۔ جب میری باری آتی مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، مجھے پانی کی طرف جھکنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، پانی میرے استقبال میں آ جایا کرتا تھا۔ تو پھر خطیبانہ ذوق سے کہنا چاہتا ہوں بات پانی کی بھی نہیں ہے، رب نے کائنات کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جہاں جہاں نسبت مصطفیٰ ہو وہ سر جھک نہیں سکتا، چاہے کربلا میں حسین کا ہو، چاہے عباس علمدار کا ہو، چاہے بدر کے شہیدوں کا ہو، چاہے احد کے زخمیوں کا ہو، اور جس جسم میں محمد آ جائے اس جسم کو جھکنا نہیں پڑتا، نہ کسی یزید کے سامنے، نہ کسی پانی کے سامنے، نہ کسی جابر حکمران کے سامنے۔ پانی اوپر آ جاتا ہے، جھکنا نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں جھکنا پڑتا؟ اس لیے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ اس جسم میں میرا مصطفیٰ ہے، اور جس جسم میں میرا مصطفیٰ ہو رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، اس سر کو جھکنے نہیں دیتا۔ جس جسم میں
نبی علیہ السلام ہو وہ سر جھک سکتا؟ جس دل میں نبی علیہ السلام ہو وہ سر بھی جھک سکتا؟ اور جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہو نہیں سکتا؟ جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہو وہ بھی جھک سکتا؟ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ہاں جی سامعین محترم، اماں آمنہ فرماتی ہیں بات ابا جان یہ آج کی نہیں، میں بتا نہیں سکی، ورنہ بات تو اس وقت سے ہے جب سے یہ پوتا آپ کا میرے پیٹ میں آیا ہے، یہ میرا لخت جگر میری کوکھ میں آیا ہے۔ میں اس وقت کی بات بتاتی ہوں، میں پتھروں کے پاس جاتی ہوں، پتھر سلام کرتے ہیں، درختوں کے پاس جاتی ہوں، درخت سلام کرتے ہیں، کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، ابا جان مجھے پسینہ آتا ہے تو پسینے سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کو خواب سنایا گیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ توجہ ہے؟ باپ کا مقام اپنی جگہ پہ، باپ ہمارا کعبہ ہے، قبلہ، باپ جنت کا وسطانی دروازے، مقام اپنی جگہ پہ۔ لیکن قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہو تو باپ کو بیٹے سے رائے لے لینی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کے ہر حکم کو قبول کرے، بیٹے کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست میں باپ کا بیٹے پر اتنا حق ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے اور بیٹے کی آنکھ ضائع ہو جائے تو بیٹا عدالت میں جا کر باپ کے خلاف اگر مقدمہ دائر کرے تو اسلامی حکومت اس کا دعویٰ قبول ہی نہیں کرے گی، مقدمہ خارج کر دے گی، سنا ہی نہیں جائے گا۔ باپ کا اتنا حق ہے بیٹے کے اوپر۔ باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، بیٹا جا کر قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرے کہ میرے باپ نے میرا بازو توڑا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، تو میرے بازو کے بدلے میں میرے باپ کا بازو توڑا جائے۔ قاضی یہ وقت بیٹے کا مقدمہ سماعت نہیں کرے گا، مقدمہ خارج کر کے کہے گا، داخل دفتر کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انتا ومالکا لی ابیک، تو اور تیری کمائی تیرے باپ کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے بھائی بھائی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن باپ وہ اپنے بیٹے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، چونکہ بیٹا بھی اس کی ملکیت میں ہے اور اس بیٹے کی کمائی بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ حق ہے اتنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دین اسلام، ہم نے قرآن کو پڑھا کب ہے؟ ہم نے تو سمجھا قرآن ختم کے لیے نازل ہوا ہے، کول خانیوں کے لیے اترا ہے۔ ہم نے تو صرف یہی سمجھ لے کول خانی پڑھ سا مرن تو بعد ساڑھی کول خانی پڑھی سی، چلو کام قرآن اس لیے۔ ہم نے سمجھا قرآن شاید تویزوں کی کتاب ہے، اس میں سے تویز لکھے جاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا قرآن شاید عدالت میں رکھنے کے لیے دیا گیا ہے کہ جب بھی حلف اٹھانا ہو تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ قرآن شاید وہ مبارک کتاب ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی کرنے لگے تو صرف اس کے سر پر اس کا سایہ کر دے، بس بات ختم۔ حالانکہ بات یہ نہیں، قرآن ضابطہ حیات ہے، اس میں دین اور دنیا دونوں کا اس میں حسین امتزاج پیدا کیا گیا، ضابطہ اخلاق بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے،
پھر کوشش کیجئے کہ یہ تفسیر بھی پڑھیں، اور ادارہ کا انتخاب کرتے ہوئے پورا، جس طرح سکول دیکھتے ہیں نا فلاں سکول میں کیسی پڑھائی ہے فلاں میں، بچوں کو بھی ایسے ہی جا کے چھوڑ نہ دیا کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اگر بچہ وہاں پر ایک مدرسے میں پوری پراگرس دے رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو مدرسہ تبدیل کریں، آپ اپنے بچے کو آگے لے جائیں، یا استاد جو مدرسے کا ہے اس سے مشورہ کریں کہ آخر بچے میں کمزوری کیا ہے، اس کمزوری کو دور کریں، لیکن اس کو پتہ تو چلے نا کہ میں قرآن پڑھ کیوں رہا ہوں۔ مکمل ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، نبی کہہ رہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ باپ کو بھی بہت زیادہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بیٹے سے تھوڑا سا مشورہ لے لینا چاہیے، پھر بس مرضی اپنی کرے لیکن بیٹے سے رائے ضرور لے۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز باپ کی سمجھ میں اتنی نہیں آ رہی ہوتی جتنی بیٹے کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ مولانا صاحب نے کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے، لیکن میں تو پوری تقریر تیار کر کے آتا نہیں ہوں، جو یہاں پہ دل میں آتی جاتی ہے آپ کو سنا دیا کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک بندہ بکریوں کا ریوڑ لے کے پھر رہا تھا، یہ بھی قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ بکریاں بے قابو ہوئی اور ایک دوسرے بندے کی فصل میں چلی گئی، انہوں نے اس کی پوری فصل چار لی، کھا گئی۔ اب جس کی فصل تھی وہ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ کس کے پاس آ گیا؟ داؤد علیہ السلام کے پاس، کہ اس نے میرا نقصان کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کھیتی کی قیمت لگائی تو یہ میں اپنی طرف سے طے کر رہا ہوں کہ اس قیمت تھی 4000، اب ان بکریوں کی قیمت لگائی تو یہ بھی 4000 کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تو نے چونکہ نقصان کیا ہے 4000 کا، یہ 4000 کا لفظ میں بتا رہا ہوں تفسیر میں نہیں ہے، فصل کا نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی، یہ سمجھ لیے۔ فرمایا جتنا تو نے نقصان کیا ہے اتنی تیری بکریاں ہے، لہٰذا نقصان کی ریکوری دے اور یہ بکریاں فصل والے کو دے دے۔ انصاف بھی یہی بنتا تھا، نقصان جو ہوا ہے بکریاں اس کھیت والے کو دے دی گئی، اور بکریوں والا جب واپس جا رہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آگے سے آ رہے تھے، یہ بھی نبی تھے۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ بکریوں میری جو ہے انہوں نے کھیت چر لیا ہے، اور کھیت چرنے کے بعد جب نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے جتنا نقصان تھا اتنی میری بکریاں تھی، اس کو تو اس کا نقصان مل گیا لیکن میں اب خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ بھی حق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا آؤ ایک بات ابا جان سے کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، اس کو ساتھ لیا چرواہے کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، فرمایا ابا جان جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ میرٹ پر ہے۔ بابا چپ کر باؤ، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ بعض اولادیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے زیادہ چلاک ہو گئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کا قد باپ سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے لیکن بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ابا چپ کر بندیاں نو گل کرن دے، یہ نہیں کہنا چاہیے، آداب ہے۔ اللہ کے بندو اپنے باپ کی خوشامد کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ خوشامد اگر باپ کی کرو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ کل خانیوں پر جتنے تم پھل فروٹ کھانے ہمارے لیے لا کے رکھتے ہو نا، یہی اپنے باپ کو زندگی میں کھلایا کرو۔ اس کے مرنے کے بعد میرے جیسے مولوی کو کھلانے سے بہتر ہے اپنے باپ کو کھلاؤ اس کی زندگی میں۔ ساری زندگی وہ پہلے ڈول کے لیے ترس کے مر جائے، ڈسپرین کی گولی نہ ملے، اور اس کے مرنے کے بعد ہم مربوں کے حساب سے جو ہے ایکڑوں میں تمبو لگوا کے کل خانیاں دلوا رہے ہو، اس کل خانی اس کا سب کچھ کا جتنا بھی ثواب ہو جائے اس سے تمہیں وہ نفع نہیں ملے گا جو تیرا باپ تجھے دعا کے ذریعے دے سکتا ہے۔ ماں نے کھانا پکایا، مہمان آئے ہوئے تھے، ہنڈیاں تیار ہوئی،
جب ہنڈیا تیار ہوئی ہے اس کے بیٹے نے مٹی اٹھائی اور ہنڈیا میں ڈال دی. غصہ آیا. غصے میں آ کے ماں نے بد دعا نہیں دی بلکہ کیا کہا, اللہ تینوں کعبے دا امام بناوے, اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. پھر وہ وقت آیا, وہی بچہ کعبے کا امام بنا. شیخ السدیس یہ اپنا واقعہ سنا بھی رہے تھے, رو بھی رہے تھے. میری ماں کی دعا ہے, غصے میں آ کے بھی اولاد کو بد دعا نہ دو کہ آپ کی بد دعا اس کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. دعا دو, بد دعا دینے کی بجائے اس کے سدھرنے کی دعا کرو تاکہ یہ سدھرے, تمہاری نیک نامی کا سبب بنے. بد دعا دو گے تو اجڑ جائے گا. یہ جتنے نشئی ہیں نشے میں اجڑے ہوئے, ان کو ماں باپ نے بد دعائیں دی, اجڑ گئے بیچارے. تو اس سے ماں باپ کو کیا نفع ہوا؟ وہ تو چلو اجڑ گئے, ماں باپ کو کچھ ملا؟ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے بارے میں جس طرح ہم ماں باپ کے حقوق بتاتے ہیں نا, اولاد کے بھی حقوق ہے ماں باپ پر. اولاد ہے, غلطی کر لی ہے, اس کو سدھاریے, اس کو سنبھالیے, اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے, اس کے لیے اللہ سے. بعض لوگ کہتے زندگی کے سارے کام الٹے ہو گئے, زندگی کے سارے کام الٹے ہو گئے, میں جو کام کرتا ہوں تدبیر الٹی ہو گئی. ایک صاحب نے اپنے مرشد سے کہا کہ مرشد جی جو بھی کام کرتا ہوں نا الٹا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا مور دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ ان کا مور کے اوپر لفظ سیدھے لکھے ہوئے تھے, الٹے. کہنے لگا الٹے. انہوں نے فرمایا پھر جب مور صفحے پہ لگتی ہے تو لفظ جب ظاہر ہوتے سیدھے ہوتے, کہتے ہیں سیدھے ہوتے. اس نے کہا مہر ہوتی الٹی ہے, جب وہ اپنا ماتھا ورق پر ٹیک دیتی ہے تو اللہ اس کو سیدھا کر دیتا ہے. جس کے زندگی کے کام الٹے ہو گئے ہو, جس کے مقصد الٹے ہو گئے ہو, جس کے اپنے مقاصد پورے نہ ہو رہے ہو, اسے محسوس ہو رہا ہو کام الٹ ہو گیا ہے, اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک کے سجدہ کرے, رب سیدھے کر دے گا. ماتھا ہم ٹیکتے نہیں, ماتھا پیشانی زمین پہ ٹیکتے نہیں. باتیں کربلا کی مجھے بتاؤ, جو بندہ بار بار کربلا سن کر, بار بار عاشورہ سن کر, بار بار محافل سن کر, بار بار مجالس سن کر, بار بار ذکر سن کر, ذکر حسین, ذکر کربلا سن کر پھر بھی شراب پی رہے, اسے کیا معلوم کربلا کیا ہے؟ جو بار بار چوریاں, ڈکیٹیاں, زنا, شراب نوشی کی طرف جا رہا ہے, اسے کیا معلوم کربلا والوں کا دکھ کیا ہے؟ اذان کی آواز سنے اور بندہ نماز پڑھنے نہ جائے, اسے کیا معلوم اذان علی اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اگر کربلا سمجھ لے تو سجدہ کر, تجھے پتہ چلے کہ سجدہ حسینی میں لذت کتنی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے چلیے. ان کو پکڑا, چرواہے کو, جا کر اپنے ابا جان حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. ابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرٹ پر ہے, بالکل ٹھیک ہے, فیصلہ آپ کا میرٹ پر ہے, لیکن میری ایک رائے ہے, اگر آپ کو اچھی لگ جائے تو. قرآن کے لفظ بالکل ہو بہو یہی ہے, میری ایک رائے ہے, اگر آپ کو اچھے لگ جائے. بیٹا بتاؤ کیا رائے؟ فرمایا ابا جان نقصان ہوا مثال کے طور پر 4000 کا, بکریاں بھی تھی 4000 کی, آپ نے بکریاں اس کو دے دی, لیکن یہ بکریاں جب مالک کو, اس کھیتی والے کو ملی ہیں تو اب یہ 4000 کی نہیں, ان کے پیٹ میں 4000 کی کھیتی بھی ہے. نہیں سمجھے؟ جب یہ پہلے آئی تھی 4000 کی تھی, جب انہوں نے 4000 کی کھیتی بھی چر لی تو اب یہ 4 کی تو نہ رہی, یہ تو 8000 کی ہے. اب جس کو آپ نے بکریاں دی ہیں اسے 4000 نہیں ملا, اسے 8000 ملے, اور یہ بیچارہ محروم رہ گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ گئی, فرمایا بیٹا اب کیا کریں؟ فرمایا ابا جان فیصلہ وہی جو آپ نے کیا ہے, بکریاں اسی کے پاس رہے, کھیتی اور جو زمین ہے کھیتی والی وہ بکری والے کو دیتے ہیں.
اس کے ذمے لگاتے ہیں، یہ حال لگائے، اس میں فصل کاشت کرے، جب تک فصل اسی لیول پر نہیں آتی اس وقت تک کھیتی کی خدمت یہ کرے، اور بکریوں سے نفع وہ کھیتی والا اٹھائے۔ جس دن کھیتی اتنی ہو جائے اس کی بکریاں اس کو دے دی جائے اور اس کی کھیتی اس کو دے دی جائے، تاکہ نقصان کسی کا نہ ہو۔ یہ قرآن کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ تو اس لیے رائے لے لینی چاہیے، مشورہ لے لینا چاہیے، بیٹے سے بھی لے لینا چاہیے، اور بیٹے کو چاہیے باپ بیٹے سے مشورہ لے، یہ اختیاری ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن بیٹا باپ سے مشورہ لے یہ لازمی ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ لے لیا تو لے لیا، نہیں تو نہیں لیا۔ بیٹے کو چاہیے ہر بات میں باپ سے مشورہ کرے، کہ باپ کو زندگی کے جتنے تلخ تجربات ہیں اتنے بیٹے کو نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے بیٹے کو، بات چلی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جاگ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تیری گردن میں چھری چلا رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ اصل میں تھا یا ابتی افعل، پورا جملہ یوں بنتا ہے اے میرے ابا افعل کر دیجئے، لیکن حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کا حکم بجا لانے میں اتنی جلدی کی کہ یا ابتی کا یا اور افعل کی الف یہ دونوں کم کر کے تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ گفتگو ہو سکے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے جو قربانی کے لیے اپنی گردن پیش کی، اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرازت نے۔ ایک بیٹا خلیل کا ہے، ایک بیٹا حبیب کا ہے، قربانی خلیل سے بھی مانگی گئی، قربانی حبیب سے بھی مانگی گئی، قربانی خلیل نے بھی پیش کر دی، قربانی حبیب نے بھی پیش کر دی۔ خلیل نے جو قربانی دی اللہ نے واپس لوٹا دی، لیکن جو قربانی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے مانگی گئی اللہ نے واپس نہیں لوٹائی، بلکہ حسین بھی ذبح ہوا اور حسین کا خاندان بھی ذبح ہوا، لیکن رب محمد کی قسم نہ حسین کے لبوں پہ ہائے وائے تھی، نہ علی اصغر کے لبوں پہ ہائے وائے تھی، نہ خاندان رسول کے ہائے وائے تھی۔ خیموں سے اٹھی آواز تو یا اللہ تیری آواز پہ راضی ہے، اور کربلا کے میدان میں اگر معصوم عبداللہ کی لاش لے کر حسین شہیدوں کے سامنے پہنچے تو بات یہی تھی اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا خون ہے، اس کی رگوں میں خلیل کا خون تھا، اس کی رگوں میں حبیب کا خون ہے، وہ بھی وفادار تھا، یہ بھی وفادار ہے، وہ بھی پیش ہو گیا، یہ بھی پیش ہو گیا، اس کی قربانی اللہ نے واپس کر دی، لیکن اس کی قربانی لگوا کر دنیا کو بتا دیا جس کا جتنا منصب ہے اس کو اتنا ہی قربان ہونا پڑے گا۔ منصب چونکہ حضور کا سب سے بلند ہے تو قربانی بھی حضور سے سب سے زیادہ لی گئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضور علیہ السلام جو فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی نبیوں پر آزمائش آئی سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا، حضور فرماتے تھے
حالانکہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا جسم آرے سے 2 ٹکڑے ہوا، اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں زندہ کنویں میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اللہ کے وہ نبی بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام جس پر قوم اتنے پتھر مارتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی زندہ انسان کی قبر بن جاتی تھی پتھروں کے نیچے۔ پھر جبریل امین آ کر اپنے پروں سے پتھر اٹھایا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی حضور فرما رہے ہیں ان سب کی قربانیاں ایک طرف، میری قربانی ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ تیرا حسین کربلا میں ذبح ہوگا۔ مٹی حضور نے دی تھی، فرمایا تھا یہ مٹی رکھ لو سنبھال کے، جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھو میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار خواب آیا، خواب میں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے آئے ہیں اور سفر کی وجہ سے جسم پر مٹی ہے اور جیسے مسافر کے بال بکھرے ہوتے ہیں تو اس طرح، اور حضور پریشان ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کربلا سے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے، فرمایا اس میں کربلا کے شہیدوں کا خون ہے، جو شہید ہوتا تھا میں اس کا خون اس شیشی میں اکٹھا کرتا آیا ہوں۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کربلا میں اتنے لوگ شہید ہوئے، 103 افراد شہید ہوئے، 103 افراد، ان ساروں کا خون ایک چھوٹی سی شیشی میں بند کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے یہ معجزہ نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ہنڈیا میں ڈالا، چاند بندوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، کھانا پھر بھی بچا رہ گیا۔ تو جس طرح سینکڑوں بندوں کا کھانا ایک چھوٹی سی ہنڈیا میں حضور کے لیے اکٹھا کر دیا گیا، اسی طرح کربلا کے 72 شہیدوں یا 103 شہید اور ان کا خون بھی ایک چھوٹی سی بوتل میں اکٹھا کر دیا گیا۔ دوسری مثال، چند صحابہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پیالہ لے آؤ، پیالہ لایا گیا، فرمایا اس میں مشقیں نچوڑو، نچوڑی گئی تو صحابی رسول فرماتے چند ایک قطرے اس پیالے میں پانی کے تھے، فرماتے اس کے بعد حضور نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی، آقا کی انگلیاں جب اس پیالے میں ہوئی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور پانی یوں نکل رہا تھا جس طرح پانی کے چشموں سے پانی ابل ابل کے نکلتا ہے، یوں پھواروں کی صورت میں۔ 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا۔ تو جس طرح 1700 صحابہ کے حصے کا پانی نبی کی انگلیوں میں اکٹھا کر دیا گیا، اسی طرح کربلا کے شہیدوں کا خون بھی اس چھوٹی سی بوتل میں اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ معجزہ نبوت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر، محدث، بہت بڑے صحابی، ہاشمی بزرگ ہے، اہل بیت میں سے ہیں، وہ فرما رہے میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام فرما رہے کہ ابھی ابھی جو ہے حسین شہید ہوئے اور کربلا کا آخری شہید کے بعد میں کربلا سے واپس آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے پتہ لگوایا تو عین وہی لمحہ تھا جس لمحے میں حسین شہید ہوئے تھے اور اسی لمحے میں حضور علیہ السلام مجھے خواب میں نظر آئے تھے۔ حضور اس قربانی کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے، وہ حسین۔ کیا سناؤں آپ کو؟ کربلا کا میدان ہے، سامنے شمر جیسا لانتی کھڑا ہے، ابن زیاد جیسے مردود ہے، یزیدیوں جیسے پلیت آمنے سامنے کھڑے ہیں، ادھر حسین کھڑا ہے، شہادتوں کی ایک داستان، قطاریں لگی پڑی ہیں شہیدوں کی، اور حسین کے ہاتھ میں ایک ایک تھیلے کا منہ کھلا اور جناب حسین پاک نے یوں کربلا کے میدان تھیلوں میں سے خط اٹھا کے نیچے اتار کے خط پھینک کے ان میں سے ایک خط نکالا، فرمایا یہ خط
فلاں بن فلاں کا، یہ خط فلاں بن فلاں کا ہے، ظالمو تم وفا نہیں کر سکتے تو کربلا بلایا کیوں؟ تم نے کہا تھا، اس خط میں لکھا ہوا ہے، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ ہم تیری راہوں میں پنکھے بچھائیں گے، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ ہم تیرے راستے پہ جانے قربان کریں گے، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ تمہاری وجہ سے اسلام بچ سکتا ہے، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ اسلامی سلطنت کو تمہاری ضرورت ہے، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ ہم تمہیں دیکھیں گے نبی کا دیدار ہوتا رہے گا، تم نے کہا تھا حسین آ جاؤ ہم تیرے پسینے میں سے نبی کے پسینے کی خوشبو محسوس کریں گے، اور ظالمو جب میں آ گیا ہوں تو تم نے میرے لیے قربانیوں کی بجائے قربانیاں لے لی مجھ سے، جب میں آ گیا ہوں تو تمہاری تلواریں میری برائے یزید کے لیے ہے، جب میں آ گیا ہوں تو اب تم میری جان کے در پہ ہو، ظالمو بتاؤ کل میرے مولا کو کیا جواب دو گے؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کو گزری نبی کے لعاب سے دی گئی، میں وہ حسین ہوں جس کی گردن پہ نبی کے موزے ہے، میں وہ حسین ہوں۔ تم میں سے ابھی بھی وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا تھا کہ حسین بن و انا بن حسین، تمہارے لشکر میں ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے سامنے میرے نانا نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ظالمو تم کیا اسی گردن پہ خنجر لگاؤ گے جہاں میرا نانا بوسہ لیے کرتا تھا؟ تم میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ میری وجہ سے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا تھا، جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نبی کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب بدبختی عروج پہ ہو تو پھر مقدر جب بگڑا ہوا ہو، ان بدبختوں کا مقدر بگڑا ہوا تھا، انہوں نے ساری زندگی کی لعنت اپنے گلے میں ڈالی۔ حسین تو اس وقت بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت والے دن بھی زندہ باد ہوگا۔ وہ پلیت اس وقت بھی مردار تھے، آج بھی مردہ باد اور آئندہ بھی مردہ باد ہوں گے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ رب نے ان کے چہروں سے نقاب اتارے، رب نے ان کو بے پردہ کر دیا، رب نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا ان بدبختوں کو جو مومنوں کے روپ میں آئے تھے منافق نکلے، جو دلدار بن کر آئے تھے غدار نکلے، جو اپنے بن کر آئے تھے غیر نکلے، جو وفاؤں کے دعوے دار تھے غدار نکلے۔ رب نے ان بے ایمانوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے، رب نے ان لعنتیوں کے سروں سے چادریں اتار دی، رب نے ان بے ایمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ حسین کو تو عزت دے دی، اور اتنی عزت دے دی کہ آج بھی جب ذکر حسین ہوتا ہے تو بات ایک ہی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نگہدار دستر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے ہم کربلا کو قصہ سمجھنے کی بجائے دین کا ایک باب سمجھیں اور اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ یہ وہی حسین ہے جو ابو بکر صدیق کی خلافت میں تھا لیکن جنگ کے لیے نہیں نکلا، جناب عمر کے دور میں بھی تھا لیکن جنگ کے لیے، جناب عثمان ذو النورین کے دور میں بھی تھا لیکن جنگ کے لیے، جناب علی کے دور میں بھی تھا لیکن جنگ کے لیے، جناب امیر معاویہ کے دور میں بھی تھا لیکن جنگ کے لیے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حسین آج کربلا میں بغیر فوج کے باہر نکلا ہے؟ تو کیوں نکلے؟ اس کا یہ نکلنا بتا رہا ہے کہ جن کے خلاف نہیں نکلا تھا حسین ان پہ راضی تھا، اور جن کے خلاف نکلا ہے حسین لشکروں کے بغیر بھی کنبہ شہید کروا کے آیا ہے، لیکن اس بے ایمان کو تسلیم نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ سبق ہے کربلا، اس میں سے سبق لیجئے، اپنی پیشانیاں سجدوں سے آباد کیجئے کہ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے، چاہے گردن کٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ذہن بنا لو، ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا محور حسین ہے۔ غیرت کا درس ملتا ہے کربلا سے۔ آپ اور ہم
معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر رہیں۔ سیدنا امام علی مقام سلام اللہ علیہ سمیت تمام اپنے اکابرین اسلاف ان کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں اپنی سوچ، اپنا نظریہ بالکل کلیئر رکھیں، اور جن کا جو جو مقام ہے ان کو مقام سمیت تسلیم کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت والے دن ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ رکھیں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔